بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غزوہ بدر کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ ایک دن ایک طویل جثہ ادھیر عمر کا آدمی اونٹ پر سوار مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اس کے خند و خال سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ قریش مکہ سے تعلق رکھتا ہے اور طویل سفر طے کر کے آ رہا ہے۔ اس نے گلے میں تلوار لٹکا رکھی تھی اور سیدھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے درمیان موجود تھے۔ آنے والا مسافر مسجد نبوی کے سامنے پہنچ کر رک گیا اور اپنی سواری کا اونٹ باندھ کر چاہتا تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہو۔ اتفاق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ ان کی نظر اس شخص پر پڑی تو وہ پکار اٹھے، اوہ، یہ تو اسلام کا بدترین دشمن عمیر بن وہب ہے۔ اس کی یہاں آمد کسی علت سے خالی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ عمیر پر باز کی طرح جھپٹے، نہایت پھرتی سے ایک ہاتھ اس کی تلوار کے قبضے میں رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا گلا دبا کر پوچھنے لگے، اے دشمن خدا، تو مکہ سے یہاں کس غرض سے آیا ہے؟ عمیر نے ان کو جواب دیا، میں اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں جو مسلمانوں کے ہاتھ جنگ بدر میں قید ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ وہ اس کو کھینچتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عمر، اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے طویل ارشاد کی۔ اب عمیر اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ عمیر نے کہا، صبح بخیر۔ یہ زمانے جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر بھیجا، ہمیں عزت بخشی ہے، ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ اہل جنت کا سلام ہے۔ عمیر نے کہا، آپ کا سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں، لیکن آپ اپنے مشن میں نئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس ارادے سے آئے ہو؟ عمیر نے کہا، اپنے بیٹے کی خبر لینے آیا ہوں جو آپ کی قید میں ہے، پھر آپ سے ہماری قرابت داری بھی تو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گلے میں تلوار کیوں حمائل کر رکھی ہے؟ عمیر نے کہا، خدا ان تلواروں کو غارت کرے، انہوں نے بدر میں آپ کا کیا بگاڑ لیا؟ اے صاحب، کیا بتاؤں، سواری سے اترتے وقت خود فراموشی کی عالم میں اسے گلے سے اتارنا بھول گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمیر، سچ کہو، یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ مکہ میں سفیان بن امیہ سے حجر میں کیا طے ہوا تھا؟ عمیر نے گھبرا کر کہا، سفیان سے کیا طے ہوا تھا؟ آپ جو ایسا فرما رہے ہیں تو آپ ہی بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفیان اور تمہارے درمیان یہ طے پایا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو، وہ تمہارا قرض بھی ادا کرے اور تمہارے اہل عیال کی کفالت بھی کرے۔ سبحان اللہ، بے شک جس کو چاہیں اللہ پاک غیب کا علم دے۔ اے عمیر، تم کب ٹلنے والے تھے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے شر سے مجھے محفوظ رکھا۔ عمیر نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری حماقت تھی، ہم آسمانی خبروں کے متعلق
آپ کو ہمیشہ جھٹلاتے رہے۔ میرے اور سفیان کے سوا کسی کو اس راز کا علم نہ تھا۔ اگر آپ پر وحی صادق کا نزول نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس راز کی خبر کیسے ہو سکتی تھی؟ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اپنے بھائی کو آرام پہنچاؤ، ان کا قیدی رہا کر دو۔ چنانچہ ان کے فرزند وہب کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے ہی میں ٹھہر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کی شاخ سے تھا۔ یہ خاندان مکہ میں بڑے اثر رسوخ کا مالک تھا، یعنی تیروں سے پاسا ڈالنے کا عہدہ اسی کے پاس تھا۔ زمانے جاہلیت میں اہل مکہ کو کوئی حاجت پیش آتی تو وہ تیروں سے فال لیتے اور فال ہی کے مطابق عمل کرتے۔ یہ خاص قسم کے بے پڑ تیر تھے جو خاص اسی مقصد کے لیے بنائے گئے تھے۔ فال لینے کا طریقہ یہ تھا، ایسے 3 تیر کپڑے کی ایک تھیلی میں رکھ کر حبل بدھ کے مجاور کے ہاتھ میں دے دیے جاتے۔ ان میں سے ایک تیر پر امر ربی اور دوسرے پر نہان ربی لکھا ہوتا، تیسرا تیر خالی ہوتا، یعنی اس پر کچھ نہ لکھا ہوتا۔ اس کو منح کہتے تھے۔ بوقت ضرورت حاجت مند حبل کے مجاور کے پاس جاتا اور کچھ تحائف اس کی نظر کرتا، پھر تیروں کی تھیلی میں ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکالتا۔ اگر امر ربی والا تیر نکلتا تو وہ شخص فوراً مقام کر گزرتا، اگر نہان ربی والا تیر نکلتا تو 1 سال تک اس کو کام کرنے سے باز رہتا۔ اگر خالی تیر ہاتھ آتا تو پھر تھیلی میں ہاتھ ڈالتا یہاں تک کہ ہاں یا نہ والا تیر نکل آتا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا امیہ بن خلف ازلام کا محتمم تھا اور بہت مالدار آدمی تھا، لیکن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی حالت کمزور تھی۔ اس کی کمی ان کی شجاعت اور بے خوفی نے پوری کر دی تھی، سبحان اللہ، اور وہ قریش کے نامی بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو امیہ تھی۔ ان کے دونوں چچا امیہ بن خلف اور ابی بن خلف اور چچا زاد بھائی سفیان بن امیہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام دشمنی کا بھی یہی عالم تھا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا بیٹا وہب دونوں مشرکین قریش کے لشکر میں شامل ہو کر بدر پہنچے۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ مسلمانوں کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے وہی نکلے تھے۔ گھوم پھر کر مسلمانوں کی تعداد معلوم کرنے کے بعد کوشش کی، لیکن اس میں کامیابی نہ ہوئی۔ اگرچہ اسلام دشمنی میں وہ کسی سے کم نہ تھے، لیکن ان کی دلی خواہش تھی کسی طرح لڑائی ٹل جائے اور مسلمانوں سے مقابلہ کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ قریش سے کہا، ہمارا قافلہ تو بخیریت واپس پہنچ گیا ہے، اب لڑائی بے فائدہ ہے۔ لیکن قریش نے ان کی بات نہ مانی۔ ابن اسیر رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، انہوں نے قریش سے کہا، میں اہل یثرب کے چہرے شاداب اور تر و تازہ دیکھتا ہوں۔ یہ لوگ پیاسے نہیں مر سکتے جب تک کہ اپنی تعداد کے برابر ہمارے آدمیوں کو مار نہ لیں، اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ ہے تم ان کی روشنی چہروں کا مقابلہ نہ کرو۔ لیکن قریش نے ان کی بات نہ مانی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کا نتیجہ قریش کی شکست کی صورت میں نکلا۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، اتنے ہی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ وہ خود تو بچ گئے، لیکن ان کا چچا امیہ بن خلف مارا گیا اور بیٹے وہب کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ مکہ واپس گئے تو نہ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام۔ ایک دن مکہ کے مقام حجر میں سفیان بن امیہ کے ساتھ بیٹھ کر مقتولین بدر کی یاد میں آنسو بہا رہے تھے۔ اثنائے گفتگو میں سفیان نے کہا، خدا کی قسم اب زندگی کا لطف جاتا رہا
उमैर बोले, भाई तुमने सच कहा, बदर की लड़ाई के बाद मैं तो अपनी जिंदगी से बेजार हो चुका हूँ, खुसूसन ऐसी हालत में कि मेरा लख्ते जिगर मुसलमानों की कैद में है। दिन रात अंगारों पर लौटता रहता हूँ। काश मैं कर्ज के बोझ तले ना दबा होता और अहले अयाल की परवरिश का ख्याल ना होता तो मैं यस्रिब जाकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह कत्ल कर देता। अस्तगफिरुल्लाह। यह सुनकर सुफियान ने कहा, इस वक्त इस काम से बढ़कर अच्छा काम क्या हो सकता है? ऐसा कारनामा अंजाम दे कि हमारी कौम तुम पर फख्र करे। रहा तुम्हारा कर्ज तो इसको अदा करने का मैं खुद जिम्मा लेता हूँ। इसी तरह मैं तुम्हारे अहले अयाल की कफालत का जिम्मा भी खुद लेता हूँ। जिस तरह अपने बाल बच्चों की परवरिश करता हूँ, इसी तरह तुम्हारे बाल बच्चों की भी परवरिश का जिम्मा मैं खुद लेता हूँ। गर्ज सुफियान ने उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हा के सफर के लिए जरूरी सामान फौरन फराहम किया और जहर में बिछी हुई एक तलवार इनके हवाले की। हसूल मकसद के लिए इससे काम लेना। उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये हिदायत करके अभी कुछ दिनों तक मेरा हाल सफर मख्फी रखना आज़्म मदीना हो गए। मदीना पहुंचकर इनको जो हालात पेश आए इनका बयान पहले हो चुका। हजरत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चंद दिन कुरान पाक की तालीम हासिल करके सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दें तो मैं मक्का जाकर तबलीग इस्लाम का फर्ज अदा करूं। शायद अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मक्का जाने की इजाजत दे दी और वो मदीना से आज़्म मक्का हो गए। दूसरी तरफ सुफियान बिन उमिया बड़ी बेचैनी से उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुहिम के नतीजे का इंतजार कर रहे थे और कुरैश से कहते फिरते थे कि अनकरीब तुम एक ऐसी खुशखबरी सुनोगे कि हज़मियत बदर का गम भूल जाओगे। वो हर आने वाले से पूछते कि यस्रिब में कोई नया वाकया तो पेश नहीं आया। एक दिन खिलाफ तवक्को ये खबर सुनी उमैर हल्के बगोश इस्लाम हो गए। सुबहान अल्लाह। तो सर पकड़ कर बैठ गए और अहद कर लिया, अब मुद्दतल उम्र उमैर से कलाम ना करूंगा और न इसकी किसी किस्म की मदद करूंगा। चुनाचा चंद दिन बाद जब उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने से मक्का आए तो मुशरिकीन कुरैश ने इनको सलाम लाने में बहुत लानतान की, लेकिन वो बड़े दलेर आदमी थे। सुबहान अल्लाह। उन्होंने कुछ परवाह न की और बड़ी सरगर्मी से इनमें दावत और तबलीग शुरू कर दी। अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह अलैहि का बयान है, इनकी कोशिशों से मुतअद्दिद अफराद शर्फ बा ईमान से बहरावर हुए। हजरत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुशर्रफ बा ईमान होने के बाद अल्लाह ताला ने इनके लिए बारे कर्ज से सबगदोशी और सूदा हाली की एक अजीब सबील पैदा कर दी जो किसी के वहम गुमान में भी ना आ सकती थी। वो यूं के हजरत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाप वहब बिन खलफ ने मरने से पहले बहुत सा ज़र माल एक जगह जमीन में दफन कर दिया था, लेकिन इसने ना तो किसी को ये जगह बताई ना उसे मरते वक्त वसीयत करने का मौका मिला। जिस जमाने में हजरत उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने से वापस आकर अहले मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, एक दिन उन्होंने ख्वाब में देखा कोई गैबी आवाज इनसे कह रही है, सुबहान अल्लाह, फलां जगह तुम्हारे बाप का ज़र माल दफन है, इसे निकाल लो। उन्होंने बीदार होकर इस जगह को खोदा तो वहां से इन्हें 10,000 धर्म और सोने के कुछ टुकड़े मिले। सुबहान अल्लाह। वो इस गैबी इमदाद पर खुदा का शुक्र बजा लाए, फौरन अपना कर्ज अदा किया और सूदा हाली में अपना वक्त गुजारने लगे। चूंकि ये वाकया इनके कबूल इस्लाम के फौरन बाद रोना हुआ, एक दिन इनकी कम सिन बच्ची कहने लगी, अब्बा जान हमारा ये रब तो बहुत अच्छा है, ये हम्बल अज़्ज़ा से तो कहीं बेहतर है।
ابھی ہم نے چند ہی روز سے اس کی بندگی شروع کی کہ اس نے ہم کو اتنی بڑی دولت عطا کر دی۔ حبل اور عزا نے تو ہمیں کبھی کچھ نہ دیا۔ مکہ میں چند ماہ قیام کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آخر میں وفات پائی۔ اللہ تعالی کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین، آمین۔ بے شک دوستو، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی اس دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے بے شمار انعامات و اکرام ہیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا خصوصی رحم و کرم اور انعامات اور رحمت نازل ہو تو ہمیں چاہیے ہم بھی اللہ پاک کا ذکر بے شمار کیا کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے بتاؤں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوسری حدیث میں ہے سبحان اللہ ربی و بحمدہ۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو اپنے فرشتوں کے لیے اختیار فرمایا وہی افضل ترین ہے، اور وہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ جو ملائکہ جو عرش کے قریب ہیں اور اس کے علاوہ سب اللہ جل شانہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، ان کا مشغلہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے میں اور حمد کرنے میں مشغول رہیں۔ اسی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا وقت ہوا تو انہوں نے یہی بارگاہ الہی میں عرض کیا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ ایک حدیث میں ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آسمان عظمت الہی کے بوجھ سے بولتا ہے، چرچراتا ہے جیسے کہ چارپائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے، اور آسمان کے لیے حق ہے وہ بولے کہ ہیبت کا بوجھ سخت ہوتا ہے۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ آسمان میں ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ دوستو، فرشتے تو اللہ پاک کی گناہوں سے پاک معصوم مخلوق ہیں، وہ صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ پاک یہ تسبیح ہم سب کو صبح شام پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اس کے برکات ہم پر بھی ظاہر ہوں، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔